لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. صدق اللہ العظیم. سورۃ صاد کی آیت نمبر 41 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، میرا پیغمبر آپ ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا کہ بے شک مجھے شیطان نے بہت زیادہ دکھ پہنچایا ہے اور ایذا اور تکلیف پہنچائی ہے. اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان پر جو اللہ کی طرف سے آزمائش آئی اس آزمائش کا ذکر کیا گیا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا، ان پر اللہ کی طرف سے جو آزمائش آئی اس آزمائش کا ذکر کیا گیا، اور ان پر ان حضرات نے جو صبر سے کام لیا اس صبر کا بھی بیان آ چکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العالمین ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر اس لیے فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو بھی کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے تکالیف، آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرا پیغمبر اصبر علی ما یقولون، یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے. دیکھیے حضرت داؤد نے کیسے صبر کیا، حضرت سلیمان نے کیسے صبر کیا. آج جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. آیت کریمہ میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ شیطان کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام کو دکھ پہنچایا گیا، تکلیف پہنچائی گئی. اس تکلیف سے کون سی تکلیف مراد ہے؟ تو صحیح قول یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو ان کی بیماری کافی لمبی ہو گئی. ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نعمتیں تھیں وہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی. حضرت ایوب علیہ السلام ایک صحت مند انسان تھے، صحت مندی ختم ہو گئی، تندرستی ختم ہو گئی، بیماری لاحق ہو گئی، مرض میں مبتلا ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے اور بیٹیاں عطا کی تھی، وہ بھی واپس لے لی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا کی تھی، دنیا کی باغات وغیرہ، مکان وغیرہ، وہ سب کچھ چھین لیا گیا. حتیٰ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ گھروں میں کام کاج پر مجبور ہو گئی. حضرت ایوب علیہ السلام کی کافی خدمت کیا کرتی تھی. تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی اپنے گھر سے باہر نکلی تو آگے سے شیطان ایک طبیب کی شکل میں آیا. حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی پریشان تھی. اس طبیب نے آ کے حضرت ایوب کی بیوی سے اتنا کہا کہ میں تمہیں اس بیماری کا علاج بتاتا ہوں، تمہارا شوہر، تمہارا خاوند بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایک شرط ہے میری، اور وہ شرط یہ ہے کہ جب تمہارا خاوند ٹھیک ہو جائے تو تم نے صرف اتنا اپنی زبان سے کہنا ہے کہ اس کو شفا اس طبیب نے دی ہے. اللہ کی طرف نسبت نہیں کرنی، اس شفا کی نسبت میری طرف کرنی ہے کہ اس طبیب نے میرے خاوند کو شفا دی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی وہ کمزور پڑ چکی تھی، خدمت کر کر کے تھک چکی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ کلمہ کہہ دوں گی. جا کے حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا ناس ہو، تمہیں پتہ نہیں یہ تو شیطان تھا اور یہ شرکیہ جملہ تم سے کہلوانا چاہتا تھا، اور تم نے بھی آگے سے حامی بھر لی کہ میں یہ جملہ کہہ دوں گی. اگر مجھے اللہ نے شفا عطا کی تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں تمہیں 100 کمچیاں ماروں گا. حضرت ایوب علیہ السلام نے آہوزاری کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرے اوپر جتنی بھی تکلیف آئی
آزمائش آئی، میں نے صبر کیا، یا اللہ اب تو صبر سے کام اوپر ہو گیا کہ یہ شیطان میرے گھر والوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، میرے گھر والوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، یا اللہ اس آزمائش کو ختم فرما اور یا اللہ مجھے صحت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صحت عطا فرمائی۔ اب بات آئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو قسم اٹھائی تھی اس قسم کو کیسے پورا کریں۔ اب دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی وہ بے گناہ تھی، بیچاری مجبور ہو کر انہوں نے یہ کلمہ کہا نہیں تھا لیکن کہنے کی حامی بھر لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ہیلہ بتایا کہ اب تم نے قسم تو پوری کرنی ہے، اب قسم کو پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم ایک جھاڑو لو جس کے اندر 100 سیکیاں ہوں، تیلیاں وغیرہ وہ ہوں، اسی کے ساتھ ایک دفعہ تم مار دو تو تمہاری یہ قسم پوری ہو جائے گی۔ اسی واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، فرمایا ارقص برجلک، میرے پیغمبر یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر ماریں۔ جب دعا قبول ہوئی، اب بیماری کیسے ٹھیک ہوئی تو فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا، ایک چشمہ نکلا، اس چشمے کے ذریعے حضرت ایوب علیہ السلام کو غسل کرنے کا حکم دیا گیا، اس کا پانی پینے کا حکم دیا گیا، حضرت ایوب نے غسل کیا، پانی پیا، اللہ تعالیٰ نے وہ بیماری ختم فرما دی۔ فرمایا ارقص برجلک، اے میرے پیغمبر آپ اپنا پاؤں زمین پہ ماریں، ھذا مغتسل بارد، یہ ٹھنڈا پانی آپ کے غسل کے لیے بھی ہے، وہ شراب اور پینے کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے بیٹیاں واپس لے لی تھی، فرمایا کہ وہ بھی ہم نے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اس کے اہل و عیال بھی ہم نے ان کو واپس کر دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اتنے اور بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے۔ روایات میں آتا ہے کہ پہلے 7 بیٹے بیٹیاں تھی، اللہ نے پھر 14 عطا فرما دی۔ وہ کیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام انتہائی کمزور ہو چکے تھے، ان کی بیوی ایک دن جب کام کاج سے واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت انسان گھر میں بیٹھا ہے، وہ واپس جانے لگی تو حضرت ایوب نے آواز دی کہ پریشان نہ ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرمائی ہے، اللہ نے تندرستی عطا فرمائی، تو 7 کے بجائے پھر اللہ تعالیٰ نے 14 بیٹے بیٹیاں اور پوتے پوتیاں بھی عطا فرما دی۔ فرمایا رحمت منا، یہ ہماری طرف سے حضرت ایوب پر رحمت تھی، وذکریٰ لأولی الالباب، اور عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ وخذ بیدک ضغثا، اے میرے پیغمبر آپ اپنے ہاتھ میں 100 سیکیوں کا ایک جھاڑو لیں، فضرب بہ، اور اپنی بیوی کو اس کے ذریعے سے مار دیں، ولا تعنس، اور اپنی قسم کو توڑ دیں، یعنی اپنی قسم کو پورا کر لیں۔ انا وجدناہ صابرا، فرمایا کہ ہم نے حضرت ایوب کو بڑا صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، وہ ہمارے بڑے ہی بہترین بندے تھے، انہ اواب، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یہاں صرف 2 باتیں قابل ذکر ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کون سی بیماری لاحق ہوئی تھی، اللہ معاف کرے مختلف قسم کی روایات بیان کی جاتی ہیں، لیکن یقین جانیے کہ ان میں سے ایک روایت بھی قابل اعتماد نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی تشریح فرمائی کہ وہ کون سی بیماری تھی، نہ احادیث پاک کے اندر اس کی کوئی تشریح کی گئی ہے۔ روایات آثار ملتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کے مبارک جسم پر کیڑے پڑ گئے، اس طرح کی روایات بیان کرنے میں بھی انسان کی زبان کانپتی ہے، کوئی اس طرح کی روایت قابل اعتماد نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون سی بیماری تھی۔ ہاں اتنی بات ہے کہ وہ بیماری شدید تھی اور کافی عرصے تک رہی۔ دوسری بات کہ اگر کوئی آدمی قسم اٹھا لے تو کیا اس قسم کو توڑ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے کام کی قسم اٹھا لے جو کام نامناسب ہو، ناجائز ہو، حرام ہو، تو اسے چاہیے کہ پھر اپنی قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی کام پر قسم اٹھائی، پھر بعد میں اس کے ذہن میں آیا کہ یار بہتر تو یہی تھا کہ میں یہ کام کر لیتا، تو فرمایا کہ بہتر جو سمجھتا ہے نا وہی کام کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ اسی طرح یہاں پر آپ نے دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو ہیلہ، گھر والی کی سزا کے لیے ہیلہ بیان کیا گیا، تو کیا شرعی اعتبار سے ہم کسی کام سے بچنے کے لیے ہیلہ کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے مکروہات اور نامناسب باتوں سے بچنے کے لیے ہیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے، ایسا ہیلہ کہ جس میں کسی شرعی حکم کا ابطال لازم آئے، ایسا ہیلہ کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ مثلا بعض لوگوں کو دیکھا ہے
کہ جب زکوٰۃ کا موسم آتا ہے، سال پورا ہونے لگتا ہے، تو وہ اپنے مال کا مالک اپنی بیوی کو بنا دیتے ہیں، اور جب وہ زکوٰۃ کا موسم گزر جاتا ہے بیوی سے اپنا مال واپس لے لیتے ہیں، پھر جب سال کے قریب آتا ہے پھر اپنے مال کا مالک بیوی کو بنا لیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اس طرح دونوں پر زکوٰۃ نہیں آتی کیونکہ سال نہیں گزرا، لیکن اس سے کیا ہوگا، ایک شرعی حکم کا ابطال لازم آ رہا ہے کہ زکوٰۃ نہیں دی جا رہی، تو ایسا ہیلا کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ایسی مکروہ چیز ہے، نامناسب چیز ہے، اس سے بچنے کے لیے کوئی ہیلا بہانہ کیا جاتا ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اور یہی آیت کریمہ اس کی دلیل بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔